بیک. اور ہم نے آپ سے جیسا ذکر کرا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مہمان آئے جائے ہوئے جن کے ساتھ ایک بہت بڑا اس وقت حادثہ ہوا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, ظاہری بات ہے عبادتوں کا مہینہ, اس میں بھی بندہ مصروف ہوتا ہے. پھر عید ہے آگے اور رشتہ داریاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں, لوگوں کا عید پہ آنا جانا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر اگر گھر میں کوئی مشکل آ جائے تو وہ, اور مشکل بھی ایسی جس کے اوپر لوگ فوراً نہ انگلیاں اٹھانے لگ جائے, تو وہ برداشت نہیں ہوتی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبد الرحمان صاحب جو والد ہیں شیبہ کے, اور ان کے ماموں میرے ساتھ موجود ہیں ظاہر رحمان جو کہ پریشان ہیں. ان کی بھانجی کب سے لاپتہ ہے میرے بھائی؟ 8 تاریخ کو. 8 تاریخ سے. کیسے مطلب اسکول وغیرہ گئی تھی وہ؟ نہیں, گھر سے باہر نکل گئی تھی اب تاریخ سے تھوڑے دیر پہلے. اچھا, کچھ لینے گئی تھی یا غصے میں نکلی تھی؟ میں اس سے نکل گئی تھی. مطلب چھوٹی ہے؟ نہیں چھوٹی تو اتنی نہیں ہے, 12 سال کی. تو کس حوالے سے وہ باہر گئی تھی, یعنی مطلب کسی کھیلنے کے لیے یا ایسے ہی؟ ایسے بچوں کے ساتھ باہر گئی اور پھر باقی جو بچے تھے وہ آئے, وہ نہیں آئے. تو ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی؟ تو ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسے. تو ان کو نظر نہیں آئی؟ کوئی ایسا کہ بچی شاید کسی بات پہ گھر میں ناراض واراض ہو گئی ہو, یا کوئی اس کو پہلے سے کوئی بات ہو کہ کوئی بغاوت کے کوئی ایلیمنٹ اس طرح کی کوئی سوچ آپ کے دماغ میں یا دل میں ہے, یا آپ کو ایسا لگتا ہے اس والی بات سے ہو سکتا ہے ناراض ہو کہ وہ گھر سے چلی گئی ہو؟ تو اتنی چھوٹی بچی ناراض ہو کے کیسے جائے گی, تو پتہ نہیں, ہے تو اللہ کو پتہ. تو آپ نے درخواست وغیرہ کی, آپ نے تھانے وانے میں اطلاع کی؟ گئے تھے تھانے, وہاں پہ درخواست جمع کیا. پھر انہوں نے کیا بولا؟ پولیس نے کیا رسپانس کیا آپ کو؟ درخواست جمع کی, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا. ہم مطلب ہمارا جتنا وقت تھا ہم نے ڈھونڈا لیکن نہیں ہوا. کوئی سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کچھ بھی نہیں؟ نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بندہ ہوتا ہے نا, کوئی چیز اس کی گم ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ناراضگی سے چلی گئی, یا اللہ نہ کرے آپ کو کسی اپنے قریبی پہ کوئی شک ہوتا ہے, یا کوئی ایسا کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں, کچھ بھی. ظاہر ہے لڑکی ذات ہے نا, کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے. نہیں, شک تو کسی کے اوپر نہیں ہے, ورنہ کسی کے ساتھ زیادتی دشمنی ہے. تو آپ لوگوں نے ڈھونڈنے میں کیا کوئی کسر ایسی جو ابھی تک رہ گئی ہو, آپ کو ایسا لگتا ہو؟ نہیں, کوئی کسر نہیں. وہاں پہ کوئی کیمرے وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ وہ بھی چیک کر لیے وہاں. پولیس نے آپ کے لیے کیا مطلب کیا بھاگ دوڑ کی, ایف آئی آر وغیرہ کٹ گئی آپ کی؟ ایف آئی آر تو نہیں کٹی, لیکن درخواست جمع کی, اور پولیس تو میرے خیال سے کچھ نہیں کیا. تو پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس نے تو کچھ نہیں بولا. ہم نے درخواست جمع کی, اس کے بعد تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پولیس نے کچھ, کوئی پولیس آئی بھی نہیں. یہ والد صاحب ہیں. السلام علیکم, مائک قریب کیجیے گا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ بڑے اللہ کا شکر ہے. بس یہ مشکل ہے آپ کی, تو ظاہری بات ہے یہ وقت تو آپ کے لیے بہت کٹھن ہوگا. اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ جتنا آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں. آپ کو تو نہیں لگتا کہ ظاہر بچیاں ہیں آج کل کسی بات پہ ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں تو ذرا وہ زیادہ دل پہ لے لیتی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جذباتی ہو جاتی ہیں کہ کیا پتا وہ کہیں چلی گئی ہو ناراض ہو کے خود. جب میں گھر آیا تو کہنے لگے بچوں کے ساتھ گئی تھی کھیلنے. اچھا. اور بچے واپسی آئے تو تھی نہیں. تو میں نے اسکول میں جا کے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے پتہ کیا, جو بچے اس کے جو دوست تھے, فرینڈ ہے, ان سے جا کے معلومات کی, نمبر لیا ان سے. وہ بھی ساری رات اسی رات جو ہے میرے ساتھ گھوم رہے تھے. پھر صبح 5-6 بجے کے قریب پھر میں تھانے گئی ہوں. وہاں پہ میں نے, تو ان کی ڈیوٹی بھی چینج ہو رہی تھی. صحیح. تو اس نے تو مجھ سے تصویر لے لی, نمبر پوچھا, نام پوچھا, اور تو چلے گئے. کہنے لگے 9 بجے آ جا. 9 بجے ہم نے درخواست پھر لکھوایا. اس کے بعد سے میرے خیال سے وہ یہ سوچ رہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بچی یہاں پر ہے, آ کے لے جاؤ. تو آپ کیسے بتائیں گے؟ یہ تو کام پولیس کا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے ڈھونڈے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے تو پولیس بیٹھی ہوئی ہے, تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خود سے ڈھونڈ کے. نہیں, وہ خود سے تو ڈھونڈیں گے, لیکن پولیس کا بھی تو کام ہے ان کے ساتھ ڈھونڈنا. سارم کے وقت پہ بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ اتنا لمبا ٹائم نکالا, اور آپ لوگ کیا سو جاتے ہیں. کسی کی بیٹی کا معاملہ ہے, آپ اپنے اوپر 1 منٹ رکھ کے سوچا تو کریں. پھر اگر آپ کو کوئی یہ الفاظ بولتا ہے کہ اگر اس جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بیٹی کا نام کیوں لیا. تو وہ کسی کی بیٹی ہے, بھلے وہ ناراض ہو کے گئی ہے, بھلے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. اگر ماں باپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اور صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ ڈھونڈ کے لائیں, تو وہ غلط ہے. وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, قدم با قدم آپ کے ساتھ ڈھونڈنے میں ساتھ ہیں, تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. کوئی سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ قریب سمیر اس طرف ہے, آپ نے دیکھا ہو تو؟ میرا جو ان سے رابطہ ہوا بیسیکلی 12 سالہ بچی ہے, وہ چھوٹی عمر کی بچی ہے, اتنا کوئی ناراضگی والا معاملہ ہے نہیں جہاں تک مجھے لگا. جس طریقے سے سارے میں 10 باتیں نکلی, 10 چیزیں ہوئی, بچے کا اینڈ کیا ہوا, پولیس نے سستی دکھائی. بالکل اسی طرح معذرت کے ساتھ یہاں پہ بھی ہمارے ادارے سستی دکھا رہے ہیں. بچی کو آج لاپتہ ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں. بالکل. اور ماں باپ کا کیا حال ہوگا اس وقت. اور لڑکی ذات ہے یار, سب سے پہلی بات یہ ہے, چلو کوئی بات ہے, کوئی کچھ ہے, آپ جو ہے لوگ ان کے ساتھ تعاون تو کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایس ایچ او صاحب کیا کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا انویسٹیگیشن آفیسر کیا کر رہے ہیں.
کہ بھائی ایک بچی لاپتہ ہے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کرو, تو آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے ہو. ایف آئی آر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں سسرامی کا شکار ہے. ایف آئی آر تو ہے, ہم نے بھی نہیں بولا نہ ان لوگوں نے بولا, درخواست کر ہم نے بولا. تو آپ نے ایف آئی آر کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں میں ذرا اس بات پہ توجہ ڈال دوں, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. آج کل جو رولز اور طریقہ ہے, اگر کوئی بھی جا کے درخواست دیتا ہے تو وہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ تجدید کرے, مگر 6 دن کے بعد ان کے نہ کہنے کے باوجود بھی وہ ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ میرے سامنے اور مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتی ہوں, کیونکہ آئی جی سندھ نے گروپ بنایا جس میں آئی جی صاحب خود ہیں, ہیومن رائٹس والے ہیں, HRCP والے ہیں, سندھ اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے ممبر بھی اس کے اندر ہے. میں بالکل ہی اس پروگرام کے بعد ان سے کمنٹس ان کے لوں گی, ان کا نمبر ہر چیز وہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نا ایسے وسیلے بنا دیتا ہے. آپ کا یہ شو میں آنا, بندیا کا بھی شو میں آنا, اور آپ کی مشکل کو ہو سکتا ہے بندیا بہت آسانی سے حل کروا سکے, اور ہم بھی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. میں کال کروا رہی ہوں ایڈیشنل آئی جی صاحب کو, لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہے, شاید میں بھی کہ وہ کہیں بزی ہو میٹنگ میں, لیکن وہ ضرور مجھے کال بیک کریں گے, میرا نمبر دیکھیں گے کیونکہ ان کے پاس میرا نمبر ہے. تو میں بھی ان سے بھی ڈائریکٹ بات کروں گی, کیونکہ یہ بچی کا کھونا ان کی بچی نہیں ہے, یہ ہماری بچی ہے, پوری قوم کی بچی ہے. اگر ہم اس طرح اس کی بچی اس کی بچی بول کے اس کو نظر انداز کریں گے نا, تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر ہم بھی اس مشکل میں کھڑے ہوں گے. تو یہ ہماری بچیاں ہیں, ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اور ماں باپ کی بھی تھوڑی سی غفلت ہے کہ بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکلنے پہ تھوڑا سا, کیونکہ وقت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. جہاں تک ان کا ذہن ہے کہ 12 سال کی بچی کیا ناراض ہوگی, آج کل 12 سال کی بچیاں بھی نا بہت زیادہ اپنا دماغ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ان کی ڈانٹ بری لگ گئی کہ مجھے سوشل میڈیا یوز کرنے نہیں دیا تو میرا فلاں دوست ہے, تو لوگ دماغ خراب کر دیتے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا اس مبارک مہینے کے صدقے, اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے, میری دل سے دعا ہے کہ وہ بچی جہاں بھی ہو حفاظت سے ہو, اور میری بات یہ صحیح ہو کہ وہ ناراض ہو کے گئی ہو, جس کے پاس بھی ہو بالکل امان سے ہو. اور وہ بیٹا اگر آپ شو دیکھ رہی ہو یا آپ کا کوئی جاننے والا شو دیکھ کے آپ کو بتائے کہ آپ کے باپ یہاں پر آ کے بیٹھا ہے, تو اس سے بڑی کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. میرا بچہ آپ واپس آ جاؤ, آپ کو کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا. آپ خود بھی یہ بات بولو کہ اگر آپ خود سے گئی ہو تو آپ آ جاؤ, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے, کچھ بھی نہیں بولیں گے. جہاں بھی ہے کوئی ناراضگی ہو, کوئی بات ہو, آپ آؤ, ہم آپ کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کو یہ لوگ انگلی بھی نہیں لگائیں گے. آپ آؤ, اپنا مسئلہ بتاؤ کہ آپ کیا چاہتی ہو, جو خواہش آپ کی پوری نہیں ہوئی. کیونکہ میں نے ایک ایسا کیس دیکھا ہے, بہت انوسینٹ بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے جو ماں باپ ہیں وہ مجھے, میرے بھائیوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیتے ہیں, مجھے نہیں دیتے. تو کبھی کبھی ماں باپ بھی اتنی زیادہ سختی کر دیتے ہیں نا بچوں پہ کہ بچے باغی ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں بات کریں, آپ کے ادھر CCTV کیمرہ ہوں گے, ادھر آپ دیکھیں. اسکول ٹائم تو ظاہر بات ہے 6 بجے اگر وہ غائب ہوئی ہے تو اسکول ٹائم تو ہی بنتا نہیں ہے. اسکول ٹائم تو نہیں, تو اسکول میں دیکھنا ہے, پرنسپل سے بات کرنا تو ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ اس کو آپ کے ایریا میں جو نیئرسٹ کیمرے ہیں آپ ان کو آپ نے چیک کروایا؟ وہاں پہ چیک کیا, لیکن موبائل تھا اس بچی کے پاس؟ نہیں, موبائل نہیں تھا. موبائل یوز کرتی تھی وہ؟ نہیں, گھر میں پڑا تھا لیکن وہ نہیں کرتی. نہیں کرتی نہیں. اور کتنے بہن بھائی ہیں وہ؟ 2 بھائی اور ہیں اس کے. اچھا 2 بھائی ہیں, وہ ایک ہی بہن تھی. ایک ہی بہن. صحیح. والدہ کی طبیعت ابھی کیسی ان کی؟ کا کوئی تو نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں, جو ہے وہ بدلے میں آپ سے کوئی آپ کو تنگ کرنے کی. یہی میں نے بولا کہ ہو اگر سکتا ہے کوئی بیٹا اگر اس طرح کی سچویشن میں چلا جائے نا, پھر بھی بندے کو ٹیک ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ, میری تو دعا ہے کہ پورے ملک کے بچے حزب و مان میں رہیں, اور خاص طور پہ بیٹیاں. جب بیٹی ہوتی ہے تو پھر اس ٹائم ایک قیامت صغریٰ ایک گھر میں برپا ہو جاتی, جس گھر کی بیٹی لاپتہ ہو جائے. اور میں حیران ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ اس تھانے والے کچھ نہیں کرتے. آپ نے SSP کو درخواست دی, اس سے بات کی؟ ہم نے تھانے میں جو رپورٹ لکھتے ہیں نا وہاں پہ بس ان سے آپ کے SHO سے بھی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, جو صاحب اس ٹائم پہ آئے نہیں تھے. تو آپ ایک دفعہ کے بعد تھانے دوبارہ گئے بھی نہیں ہیں؟ ایک دفعہ دوبارہ بھی کیا, پھر درخواست جمع کروانے, گاڑیاں لینے. انہیں کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا نا, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ وہاں جا رہے ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہم کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم گروپس میں چلا رہے ہیں, نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, طریقہ کار انہیں بھی نہیں پتا. ہم تو وہاں جائیں گے جہاں پر ہمارے بیٹی کے کچھ معلومات ہمیں حاصل. اچھا, تھانے والے سے تو ہم معلومات. ابھی آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی کچھ اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی یہاں پر ہو؟ کچھ تھوڑا سا جو ہمارے ارد گرد جو علاقے تھے, جو گھر تھے, جو مکانات تھے, جو
ان کے جو فرینڈس تھے دوست تھوڑا مائک قریب کیجیے. سارے معلومات تو ہم نے کھٹ دی. اب میں بیزار ہو گیا ہوں کہ زمین نکل گئی آسمان پہ چڑھ گئی. بالکل صحیح بات ہے. چلی گئی. وہ میری دادی تھی نا تو اکثر وہ دادی میری کہا کرتی تھی بیٹا محافظ ہے تو محافظ کا بھی تو کام بنتا ہے نا, تنخواہ لے رہے کس چیز کا لے رہے, جو علاقے کے جو بڑے ہیں وہ کس چیز کے سیلری کس چیز کی لے رہے ہیں, چیز ہے وہاں سے گم ہو رہی ہے چلی جا رہی ہے, وہ جو کھڑے ہوئے کیوں کھڑے ہوئے, کس لیے کھڑے ہوئے. صحیح بات ہے. وہ میری مطلب مجھے اپنی دادی کی کہاوت یاد آ گئی. میری دادی کہتی تھی بیٹا سب سے واسطہ پڑے نا, اللہ بس کورٹوں عدالتوں کے چکر نہ لگوائے, اللہ پولیس تھانوں کے چکر نہ لگوائے, اللہ ہاسپٹل, مگر آپ کو میں یقین دلاتی ہوں پولیس ہو یا عدالت ہو, دیکھیں وہاں بھی انسان ہے, اور ایک باپ یہاں بیٹھا ہے اور وہ رو رہا ہے. آپ لوگوں کو اتنا تو اپنی ایک انسانیت دکھانا چاہیے کہ رمضان کا ایک تو مہینہ, پھر ظاہری بات ہے رشتہ داروں کی آمد, 100 سوال باپ سے, 100 سوال ماں سے. ماں کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی, تھوڑا سا تو آپ لوگ اپنے آپ میں شرم کریں. باقی چیزیں تو دنیا کی چلتی رہیں گی, آپ کریں رشوت لیں جو بھی کریں وہ آپ کے اپنے دھندے, اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدا کے واسطے جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہوتا ہے تو خدا کے لیے آپ اس کا ساتھ دیں. میں ان کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑی ہوں, میں اس شو کے بعد بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوں, جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں ان کی بیٹی ڈھونڈنے میں ان کی مدد کروں گی. لیکن آپ بھی تھوڑا سا خیال اور احساس کریں, ان کا ساتھ دیں. ایسا نہ ہو ہم پھر کوئی ایک بچی غلط طریقے سے کھو دیں اور ہم بعد میں روتے رہیں کہ ہم نے اس وقت اگر تھوڑا سا ہم 2 کتے لا کے اگر علاقے میں گھما لیتے یا 2 گھروں کو ہم صحیح سے چیک کر لیتے تو ہم شاید اس بچی کو بچا سکتے یا ہم اس کی عزت بچا سکتے. خدا را آپ اس باپ کا درد سمجھیں, ایک باپ بن کے, ایک ماں بن کے. نہیں آپ ان کے لیے کیا کر سکتے؟ میں انشاءاللہ تعالی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, میں 2 گھنٹے کے اندر اندر ان کو ایس پی بھی کال کرے گا, ان کو ڈی ایس پی بھی کال کرے گا, ان کو ایس ایچ او بھی ان کو کال کرے گا, اور پوری پولیس نقل و حرکت میں آئے گی. کیونکہ ہم نے وہ گروپس بنا, آئی جی سندھ ہمارے اتنے اچھے ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے کہ جب بھی ہم لوگوں نے کوئی بھی وائلنس کا کیس ہوا ہے ٹھیک ہے نا, ہم لوگوں نے اس گروپ میں جب شیئر کیا تو سارے لوگ, اور یہ تو بیٹی کا معاملہ ہے, یہ تو ہماری بہن کا معاملہ ہے, یہ ہماری بچی کا معاملہ ہے. اللہ کرے گا کہ بہت جلد مطلب یہ ہے مطلب حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات پہ بہت یقین ہے. بندیا رانا اتفاق کے آج وہ بھی یہاں پر تھی, اور اس طرح کا حادثہ یہ بھی اتفاقیہ یہاں پر ہمارے ساتھ تھے. تو ضرور ہم سب مل کے اللہ پاک 2 گھنٹے کی بات کریے کہ ایس ایس پی کال کریں گے, ہو سکتا ہے 2 گھنٹے میں وہ بچی ہی ڈھونڈ کے دے دیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کے ہمارے روزوں کے صدقے, ہماری کوئی ایک نیکی اگر قبول کی, ایک نماز کے صدقے ہمیں اس مشکل سے نکال, اس بچی کا پتہ دے اور خیر سے ہمیں بچی سے ملوا دے, تاکہ ہم یہاں اسی شو میں بیٹھ کے آپ کو بتائیں کہ الحمدللہ ادھر وہ محسن لوگ بھی ہیں جو ہمارے پہ احسان کر کے اس بچی کو ڈھونڈ کے چلے گئے. وہ ہماری بچی ہے, وہ ان کی یا کسی کی بچی نہیں, وہ ہماری بچی ہے. اور اللہ کرے کہ وہ اپنے حزب و امان میں ہو. بہت یا باری تعالیٰ ان کی بچی اپنے حزب و امان میں رکھنا. یا باری تعالیٰ اسی چینل پہ ہم بیٹھ کے بولے کہ ان کی بچی خیر و عافیت سے آ گئی ہے. یا باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے, اپنے پیاروں کے صدقے, اس رمضان مبارک کے مہینے کے صدقے, یا اللہ کل کی بچوں کو حزب و امان میں رکھنا. اور یہ میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے یا اللہ ہمارے میں ہاتھ اٹھائے ہوئے, یا اللہ اپنا رحمت فرمانا اور ان کی بچی جلد سے جلد ان کے گھر آ جائے. آمین ثم آمین. ہم غیر ہو کے رو رہے ہیں تو سوچو اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, کتنا وہ ماں تکلیف میں اور کس طرح وہ تڑپ رہی ہوگی. کیا آپ ان کے گھر کی طرف گئے, کیا حال ہے ان کے گھر کا؟ والدہ تو انکانشیس ہے, ان کی وائف جو ہے وہ بیچاری ایک تو با پردہ خاتون ہے, سامنے بھی نہیں آ سکتی. ان کا نظام جو ہے پختون ہے بیسیکلی, ان کے یہاں پردہ والا ہے بہت زیادہ ہے. تو میں نے جہاں تک جج کیا بچی جو ہے وہ باہر کھیلنے کے لیے گئی ہے, کیونکہ ایک ایج تک یہ باہر گھومنا یا چلے جانا, کیونکہ ان کے یہاں پردہ سسٹم بہت زیادہ ہے. تو وہ اس کی عمر ایسی تھی کہ بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے گئی ہے, بچے واپس آ گئے, وہ بچی نہیں آئی. اچھا, اور یہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ بچی کا, عمر پلیز ٹیشو لا کے دیجیے. تو وہ کوئی بچی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے بچوں نے. وہ کہہ رہا ہے کہ بس ہم آئے, پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے, ہمارے حالات کے ساتھ نکلی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, انہوں نے ابھی ایک بات فرمائی کہ ہمیں جہاں اپنی بچی کا پتہ چلے گا ہم وہاں جائیں گے, ہم تھانے جا کے کیا کریں.
इतने नाउम्मीद है, इतने नाउम्मीद हो चुके हैं कराची वाले अपने इदारों से। हालांकि काबिल एहतराम है हमारे इदारे अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन सुस्ती, सिर्फ सुस्ती, सिर्फ और सिर्फ ये जो काली भेड़ है, इन्हें सिर्फ पैसा दो। अच्छा, असल मसला पता क्या है, इस केस में पैसे की पैदागिरी नहीं है। अगर इस केस में पैसा मिलने वाला होता ना तो फौरन से सारी मोबाइलें घूमने भी लग जाती। पैसा नहीं चल रहा ना इसमें, क्योंकि पता है यार अभी बाप वैसी परेशान है, इससे क्या सेटिंग डालेंगे हम। सही बात है। अगर ये कोई और केस होता, किसी के मर्डर का होता, कोई एक्सटॉर्शन का होता, कोई और अदर चीज होती, तो फौरन से पुलिस पहले उसको सेटिंग डाल रही होती है कि हाँ भाई क्या देगा। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं वादा करती हूँ, मैं, मेरी टीम, समीर, हमारे साथ पैनल पे मौजूद इस वक्त बिंदिया राना, हम सब लोग इनके साथ हैं और हम सब इनके साथ खड़े, और इंशाअल्लाह ताला जितना हमारे बस में होगा, जितना ज़्यादा हम इनकी बेटी को ढूंढने में इनकी मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत यकीन है कि कुछ ऐसी बारीकियां जो हमारे जहन में अगर हम उनको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द उस बच्ची तक पहुंच जाएंगे। और बहुत आसान है, अगर आप सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को मशहूर कर सकते हैं ना, तो ये रोडों पे लगे हुए कैमरों के जरिए भी आप अपने तक पहुंच सकते हैं, बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। तो बिंदिया, अभी अगर हम जैसे उनसे राब्ता करते आईजी साहब से, आप कह रही हैं, वैसे हम कॉल करवा रहे हैं, कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, अगर हो जाती है तो आप मुझे बताएं कि फिर वो आप किस तरीके से इनके मसले को हल करने के लिए इनके साथ जाएंगी। अच्छा, बात ये है कि जैसे अभी ये मतलब प्रोग्राम के बाद इनको कौन सा थाना लगता है, क्या लगे, डिटेल मुझे देंगे। अगर दरख्वास्त की कापी मुझे व्हाट्सअप करेंगे, वीडियो हम इनके बना के आईजी सिंध के ग्रुप में डालेंगे, जो आईजी सिंध खुद देखता है। उसमें एसपी डीएसपी ऊपर लेवल के लोग हैं, उसमें सिंध असेंबली के नंबर कौन, वो फिर फौरन ही नकलो हरकत में आते हैं, नकलो हरकत में आते हैं। इस तरह HRCP में मेरी बेटी है, या क्या नाम है उनका, शीरीन बहुत अच्छा काम करती है औरतों के लिए, मतलब औरतों को कोई मसला हो, इस तरह मतलब नुज़ात आपा हैं, दूसरे लोग हमारे साथ एक पूरी टीम है जो मतलब कहीं भी अगर मतलब खास तौर पे सिंध में, क्योंकि हम लोग सिंध की बात करते हैं, तो वो आईजी सिंध खुद उस चीज को देख के एक्शन लेता है कि थाने ने कोई नहीं सुना। देखें, कुछ चंद ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से ये महकमा बदनाम है, वरना मैंने ऐसे पुलिस नौजवान देखे, तुम यकीन जान लो कि एक दफा मसला हुआ इलाके में और मैंने उस थाने की तरफ कॉल करी, फिर उसके बाद प्रेस भी मिली, इतनी तेज बारिश थी कि वहाँ गाड़ियाँ डूब रही थी, मगर वो पुलिस की 3-4 मोबाइलें आई और उस माँ को आज़ाद किया और उसको कैद किया हुआ था वहाँ पे। मुझे आज भी वाक़या भेजते हैं, मगर ये अगर डिपार्टमेंट चल रहा है तो वो चंद लोग जो ईमानदार हैं, जो ऊपर का अमला है ना, एसपी डीएसपी, वो तालीमी याफ्ता है, हाई-फाई है, वो कुछ थाने ऐसे हैं जो कहते हैं, और उनकी वजह से दूसरे भी गिरद में हैरान हूँ। एक तो मतलब बात ये ना कि ये लोग बहुत मतलब सादे तरीके से हो, एक आम अगर कराची का एक आम अगर बोलने वाला चाहता है ना, वो तो थाने पे चीफ पड़ता है कि आप बैठे मतलब किस लिए, मैं तो हैरान हूं उनके अल्फाज पे, मगर एक बंदा जो मतलब उसको बेचारे को तरीके का पता नहीं ना, अगर वो नहीं सुन रहा, आप एसएचओ नहीं सुन रहा, आप एसपी नहीं सुन रहा, डीएसपी के पास जाएंगे। आप उनकी बात नहीं समझी, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं है मैं वहाँ क्यों जाऊँ, यानी मतलब वो इतने नाउम्मीद है कि मुझे यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो वो इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। मतलब नाउम्मीदी पैदा इसलिए हुई है ना कि ये जैसे गए थे वो लोग, इनकी दरखास्त आपको शोर मचा देना चाहिए कि अभी फिर वो लोग अगर एक्टिव होते, उनका क्या काम होता है, इनको मोबाइल में बिठाते, फौरन पूरा इलाका छानते, इलाके में छानते, फिर वो लोग वायरस पे कॉल करते, फिर वो लोग तस्वीर, एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें फौरन हो जाता है। और मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से इस न्यूज को ब्रेक किया जाए, ताकि आईजी साहब क्योंकि एक मायानाज आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, एडिशनल आईजी साहब और जितने टॉप के अफसरान हैं हमारे, एसपी, ये सारे अच्छे लोग हैं, इन तक बात पहुंचाई नहीं जाती क्योंकि हमारे थाने का क्राइम रेट ना बढ़े। समझ नहीं आप बात, हमारे थाने का क्राइम रेट बढ़ेगा तो हमारा तबादला हो जाएगा। हम अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाने के चक्कर में ऐसे लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं। तो खुदारा इन चीजों से बाहर निकले, एक चीज गलत हुई है उस पर इम्प्लीमेंट करें, उन्हें ढूंढने बनिस्बत इसके कि आप उसे छुपा लें अपनी थोड़ी सी कारकर्दगी दिखाने के लिए। बिल्कुल जाहिर और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी साहब से, आईजी सिंध साहब से, एसएसपी इस वक्त काशिफ अब्बासी साहब है। बिल्कुल सर, ये देखने की बात है कि ये इस वक्त बेटी हमारी और आपकी है, क्योंकि बच्चे सांझे होते हैं।
अगर इस वक्त आपने ये दर्द एक्शन तो नहीं लिया साझा है, ये दर्द तो बिल्कुल बिल्कुल। साझा है। ये राशन की थैलियां और ये वाले दर्दों को तो एक तरफ आप करते हैं, बंदा एक दफा को भूखा बिल्कुल। रह सकता है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकता। और बेटी हो या बेटा हो, वो इज्जत है और आपके जिगर का टुकड़ा है। दर्द होता है, एक उंगली भी टेढ़ी होती है ना तो दर्द होता है, एक नाखून भी एक्स्ट्रा टूट कट जाता है ना, दर्द होता है। ये औलाद है किसी की, तो वो किस तकलीफ से इस वक्त गुजारे होंगे। 2 सेकंड के लिए हम अपने ऊपर 2 सेकंड मैंने अपने ऊपर रख के सोचा तो मेरे आंसू निकल गए और मेरा दिल अभी भी इतनी बुरी तरह धड़क रहा है कि बस किस तरीके से मैं इस बच्ची को ढूंढ के ला दूं। मैं इस शो के बाद क्या ऐसा करूं कि इसकी बच्ची इसके पास आ जाए, इसकी मुश्किल आसान हो जाए। किसको शौक होता है ऐसी बातें लेके टीवी में बैठने का भाई? किसको शौक होता है अपनी बेटी का नाम लेके अपने आप को बदनाम करने का भाई? ये बदनामी है। आज ये रो रहे हैं, कल इन्हीं के रिश्तेदार इन पे खड़े होकर उंगलियां उठाएंगे। उस वक्त को फेस करना एक मुश्किल, एक तकलीफ का अमल है। किसी भी हाल में कोई किसी को जीने नहीं दे रहा है किसी भी तरीके। बात ये है कि चाहे रिश्तेदार अजीज की बात हो, वाकया तो किसी के साथ भी आ सकता है ना, हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है। बस हम ये लोग ये चाह रहे हैं ना कि खैर और मान से उसका पता चले, बस खैर और मान से, खैर और मान से। और मेरी तो दुआ है, बच्ची को हिस्सा मेरी तो दुआ है, मैं दिल से कह रही हूँ कि अल्लाह करे वो कहीं नाराज हो के अपनी किसी सहेली के घर हो, शायद उसको अम्मी ने डांट दिया हो, उसको बुरा लग गया हो। बच्चे अक्सर हो जाते हैं इस तरह की शरारतें। 3 दिन काफी होते हैं। हाँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उस थाने ने इतनी जल्दी हरकत नकल हो जाती। 3 दिन में क्या नहीं हो सकता, ये इनको पहले दिन ही स्टेप लेना चाहिए। मुझे मैं हैरान हूँ उस थाने के ऊपर और मैं तो इनकी सादगी पे हैरान हूँ कि मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा मैं किस रास्ते पे जाऊं। वो अपना रास्ता नहीं समझ पा रहे, उनको अभी तक अपना वे नहीं मालूम कि मैं किस वे से जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब तक उनको रास्ता नहीं पता लगेगा तो बिंदिया वो कैसे जाएंगे। मतलब लेकिन अल्लाह ताला ने आपको यहाँ, आप माशाल्लाह लोगों के काम आती हैं, लोगों का चूल्हा जलाने के काम आती हैं, तो आज आपको अल्लाह ताला ने किसी की इज्जत बचाने के लिए भी यहाँ पे बिठाया है और इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। ये काम मेरे जिम्मे में आया रमजान मुबारक में, और इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से इस चीज को निभाऊंगी। और दूसरी बात है कि हम जब माओ की बात करते हैं ना, माओ की बात करते तो मेरी जो अम्मी थी वो अक्सर मतलब मुझे बोलती थी अल्लाह कल्ला शाला रुख भी ना हो। पंजाबी का अल्फाज है कि अकेला कभी दरख्त भी ना हो। तो मैं उसको बोलती थी अम्मी अकेला दरख्त तो अच्छी बात है ना, अब इतने सारे दरख्त जुमटा होता है तो अकेला दरख्त अच्छी बात। वो कहती तुम नहीं समझोगी इस बात को। मगर वक्त के साथ समझाती हैं वो उस वक्त हमें समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ हमें वो बातें पता लगती हैं क्योंकि वो उस नजरिए से देख रहे होते जो हम नहीं देख रहे होते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और बातों का सिलसिला यहाँ पे यही है मुस्तकिल। अब जाहिर बात है जब हम किसी को उदास देखते हैं तो हमारा दिल उदास हो जाता है। मेरा था कि बिंदिया के साथ बैठूंगी, इनके पास इनसे सोशल पे बात करूंगी, इनकी सोशल एक्टिविटीज पे ज़हरिश से बातें करूंगी, उसके बाद हम थोड़ा सा बातों में हंसी मजाक लाएंगे, तफरी मजा लाएंगे। हमें ये तो पता था कि कोई साहब आए हुए हैं अपनी बेटी का कोई मामला लेके, वो परेशान है, लेकिन जब हम किसी के साथ बैठ जाते हैं ना तो फिर उसका दर्द हमें ज्यादा महसूस होने लगता है। तो जो हमारा जहन था कि हम यहाँ पे थोड़ा सा हंसेंगे, नात पढ़ेंगे, उनकी आवाज भी देखेंगे, नात पे लेकर आएंगे, तो अभी हम सबका फोकस सिर्फ इतना हो गया कि हमने किसी भी तरीके से शीबा को ढूंढना है, पूरा जिंदा सलामत खैर के साथ ढूंढना है। और इंशाल्लाह ताला वो मेरी फिर यही दुआ है कि वो कहीं नाराज होके प्यारी सी बच्ची बैठी होगी, दोस्तों में बैठी होगी, किसी दोस्त के घर होगी, तो मेरा बच्चा आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, आपको बिंदिया जिम्मेदारी ले रही है कि कोई घर में आपको एक अल्फाज भी नहीं बोलेगा, एक हल्का सा थप्पड़ भी नहीं लगाएगा। आप वापस आ जाओ, भले आप इनके पास नहीं आओ, आप हमारे पास आ जाओ, मेट्रो 1 न्यूज के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, यहाँ चैनल पे आके आप किसी को भी बोलो कि मुझे सैरिज बाजी से मिलवा दे या बिंदिया राना से मिलवा दे, फाउंडेशन में आ जाओ। हाँ, और 24 घंटे के लिए बस आपको बिल्कुल हम बाहिफाजत इन तक छोड़ेंगे आपको। ये लोग और इनसे गारंटी लेंगे कि ये छुएंगे भी नहीं, आपको कोई भी बेटा कुछ नहीं बोलेगा। मेरा बच्चा आप जहां भी हो, अगर आप किसी और मामले में गई हो, आपकी कोई खुशी है, आपकी कोई तमन्ना है जो ये लोग पूरी नहीं कर रही है, हमें पूरी बात नहीं बता रहे, आप हमें बताओ, इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। मेरा बेटा आप जहां भी हो हमसे राब्ता करो। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपके साथ ऐसा मामला हुआ है कि आपके ये पूरे लोगों में, आपकी कम्युनिटी में कभी कोई बंदा ऐसे नाराज होकर चला गया हो, उसको ढूंढना, उसके लिए परेशान होना, ऐसा कभी आप लोगों के साथ सिलसिला हुआ है? हमारे कम्युनिटी में तो बहुत ज्यादा मसला होता है। चले जाते हैं नहीं, चले जा रहे, नाराज होकर तो वो जाते हैं, घंटे 2 घंटे में आ जाते हैं। जब वो नाराज होके के किसी घर पे के वहां से कॉल आ गई, भाई ये रो रही है, ये परेशान है, आप लोगों ने क्या बोला, ये बोला, हम सॉल्व कर देते हैं। मगर बाज दफा ऐसा होता है कि ख्वाजा सर अपने घर से निकला और किडनैप्ड हो गया और गायब। अच्छा भाई कहाँ गया, नंबर भी ऑफ जा रही, तो उस बात में हमें मतलब, मगर ये कि हमारे लोग जो है सोशल मीडिया का यूज करना जानते हैं, हमने इतना उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया,
وہ سوشل میڈیا یوز کر لیتے ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت, ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیوز آتی ہیں کہ کوئی آدمی نا خواجہ سراؤں کو بہت بری طرح مار رہا ہے, یا جیسے کسی نے اس کو پرپوز کر دیا اور وہ کسی اور کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے یا دوستی کر رہی ہے تو وہ بہت بری طرح مارتا ہے. تو اس کے اوپر آپ نے کبھی آواز تو ظاہری بات ہے آپ اٹھاتے ہیں, تو یہ مارنے کا جو سلسلہ ہے تو وہ کیوں ان کو مارتے ہیں, ایسی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, کیا خاص رشتہ ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ اس قسم کے ذہنیت کے لوگ ہیں, وہ بولتے ہیں نفسیاتی, وہ بولتے ہیں کہ ہم سے اگر جو بندہ ہنس کے بات کرے وہ ہماری ملکیت ہے, وہ ہماری جائیداد ہے, مطلب وہ میرے سوا کسی اور سے بات اور خواجہ سرا نے تو ہر کسی سے بات کرنی, اپنی روزی روٹی کرنی. ایک بات پھر یہ تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کیسے KPK میں جیسے 100 سے زائد خواجہ سرا قاجر مولی کے طرح قتل ہوئے, جب ہم لوگوں نے آواز اٹھائی پوری دنیا نے, سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا کہ اتنے خواجہ سرا قتل ہو گئے, یہ کیوں ہوئے؟ اب کیا ہے وہ کیوں ہوئے تھے قتل؟ کیوں قتل کیے گئے کہ یہ ہمارے سے ہیلو ہائی کیوں نہیں رکھتے, یہ مطلب ہمارے بلانے پہ یہ ڈانسنگ کے لیے کیوں نہیں آئے, اچھا پھر یہ ہم سے ہیلو آئے تھے تو دوسرے سے ہیلو آئے. تو اب سوچو اگر میں کسی سے محبت کرتی ہوں, جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے, پیار ہے, اخلاق ہے, بھائی بندی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ کسی کو قتل کر دیں؟ اگر کل کو آپ کی میری نہیں بن رہی تو آپ مجھے قتل کر دیں, جب میں آپ کو قتل کر دوں. تو اس طرح کے ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے جس میں کافی سارے خواجہ سرا قتل ہوئے. اچھا زہرش, آپ اتنے لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں, تو کبھی کوئی ایسا آپ کو کریزی مین ٹکرا ہے کہ وہ زہرش تم مجھ سے بات کرو, زبردستی بات کرو, یا تم بات نہیں کرو گی, تو ایسے کبھی آپ نے اس طرح کے وقت کو فیس کرا ہے؟ دیکھیں ایسے تو روز مرہ ہی فیس کرنے پڑتے ہیں, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کا جہاں نام آ جاتا ہے یا خواجہ سرا کا نام آ جاتا ہے, وہاں ہراسمنٹ ایزیلی شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر و بیشتر ہم جب فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا اکثر یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ڈونیٹ کریں گے, وہ کچھ سوال پوچھیں گے. اچھا جب ہم ان سے کنورزیشن کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہراسمنٹ والے کوسچن بھی آ جاتے ہیں. کہ اچھا آپ میرے ساتھ ایک دن چائے پینے چلیں گی, میں آپ سے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہوں گا, میں آپ کو اتنے عرصے سے فالو کر رہا ہوں. کہ مطلب ہم اس وقت ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایسا, آج کل تو دیکھیں کامن سی بات ہے, اگر میں بھی کسی سے 2 منٹ بات کروں تو اس کا تیسرا میسج آتا ہے, آپ چائے پینے کے لیے کہاں پر ملیں گی, میں آپ کو پک کر لیتا ہوں. تو یہ تو ایک انہوں نے ابھی المیہ ہے کہ دوستی ہے, یا ہراسمنٹ میں وہ نہیں سمجھتے. میرا آپ سے یہ کہ جیسے ایسا کہ نہیں زہرش ابھی آپ نے مجھ سے بات کرنی, جو کہو گی میں دے دوں گا, برج خلیفہ لا دوں گا, لیکن تم نے میرے نہیں برج خلیفہ لانے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ان کا پرو ایکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنا میرے لیے کریزینس آپ کے لیے ہے تو آپ میری کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ویری ڈپلومیٹک. آپ ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی بیسٹ انٹرسٹ نہیں, سیاست الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں اور ٹاؤن کاؤنسلر بھی ہوں صفورہ ٹاؤن سے. اب بات جہاں تک آ گئی نا, دیکھو ایک ہوتے ہیں محبت کے رشتے نا, میں آپ کو چائے پہ بلا رہی ہوں, گھر پہ بلا رہی ہوں, آپ مجھے بلا رہے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے, ایک الگ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی تو آپ اس کا صدقہ اتاریں, آپ نے گفٹ دینا ہے تو کسی کو خوشبو دیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مگر جہاں آپ دعائے خیر کے لیے ایک مدد کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں, وہاں آپ مجھے ڈنر کی اور چائے کی آفر دے رہے ہیں تو مجھے عجیب سا لگے گا نا کہ بھائی یہ کیا ہے, کہ مطلب ایک سائیڈ سوچتے اس بہانے نا ہم اپنا تھوڑا ریلیشن اسٹرانگ کر لیں, تھوڑا فرینڈلی ماحول ہو جائے, ہم آرام سے کہہ سکیں ہم زہرش کے یا بندیا رانا کے بہت اچھے دوست ہیں. یہاں تو آپ جس سے سلام کرتے ہیں نا اس کا دوسرا میسج وہ تو میرا بڑا اچھا دوست ہے, بھائی وہ بہت اچھا میرا دوست ہے. مگر ایک دفعہ کی بات میں آپ کو بتانا چاہوں, باقاعدہ ایک ریئر ہراسمنٹ میں ایک جگہ مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ راشن ہم سے ریسیو کر لیں, ٹھیک ہے, اور میں باقاعدہ جو ہے وہ ہم نے گاڑی رینٹ پہ کروا کے میں راشن ریسیو بھی کیا, راشن ریسیو بھی کیا. اور اس وقت جو ہے نا راشن ریسیو کرتے وقت جو ہے نا مسلسل پرسن جو ہے مجھ سے انٹرسٹ لے رہا تھا, اور ایک وقت پبلکلی, بلکہ ان کی پوری ٹیم تھی, میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہوں گی, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے اس نے میرا ہاتھ چوم لیا کہ تم مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہو.
फिर आपने नहीं, उसे मुझसे थप्पड़ नहीं मारा, नहीं, गाल अब तक उसने सूखा बेटी रहता। समझा होगा। नहीं, वो बेटी नहीं थी, वो यंग पर्सन की मैं बेटी नहीं बन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं भी यूथ में ही आती हूँ, मैं इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि आपको पता है थोड़े भारी लोग बहुत ज्यादा उम्र के लगते हैं, मगर नहीं, तो मैं यही तो कह रहे हैं कि आप उनकी छोटी सी बेटी छोटी लगती सी- हैं। नहीं, मैं उनकी छोटी भी थी, उनका मकसद जो है वो मेरे साथ जो है कुछ और था। आजकल तो छोटी सी बच्चियों को भी ना आपकी फीलिंग, मतलब आपकी नजर ना महसूस हो जाती है कि महसूस आगे हो देखने जाती है। वाला किस नजर से हमें देख रहा है। और ये यही मैंने सबसे कुदरती बड़ी तौर पे औरत में ये वजह, चीज सबसे रखी है। बड़ी पता वजह जो है कि अब आप देख रहे हैं कि आज इस बच्चे के लिए कितना हम परेशान हैं, बिल्कुल। मगर यही ये अक्सर और बेशतर फैमिली में माजरत चाहूंगी उन फैमिली जो सुन रही जो अब इतनी कम उम्र में बच्चों को घर से निकाल देते हैं उनकी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से। आप माशरा सब में यार सवाल है कि सोचें एक दफा कि जब वो रोड पे आते हैं तो उनको कितनी तंग नजरी देखनी पड़ती कितना है। कुछ फेस करना आप हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि आपके लोग जो है वो जिस्म फरोशी क्यों करते हैं। उनको फरोशी, ये जिस्म फरोशी करने के लिए मजबूर कौन करता है? आपका ऑप्शन यही नहीं दे रहे ना, मुआशरा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे रहे आप लोग उनको करने के लिए। देखिए- मतलब आपका बच्चा, हमारा बच्चा है, तकलीफ में है, और अगर इस तरह की सिचुएशन में बंदा है तो आपने उसको ऐसा कर दिया जैसे कोई लवारिस। एक बिल्ली का बच्चा भी अगर कहीं चला जाता है ना तो इंसान को दर्द होता रहता है, मेरा था। तो आप लोगों का कौन सा दिल है कि अगर आपके बच्चों के साथ ऐसी कोई मुश्किल या परेशानी है तो आप लोग उसको बेघर कर देते हैं। और यही ख्वाब हमारे जिया फाउंडेशन या जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस का ये है कि जो बच्चे इस तरह जो घर से डिसऑन होते हैं हम इनके लिए सेफ हाउस बनाएं ताकि वो पढ़ें लिखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। आज बहुत सारे नाम ख्वाजा सराओं में वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिन्होंने जो है वो हमारे माइलस्टोन करके हमारे नाम बनाया है, बहुत सारे हमारे नाम हैं जिसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें जो है पॉलिसी मेकर्स भी, काफ़ी सियासतदान में भी, सियासत में भी। इसी तरह हर बच्चा, आप फैमिली बेशक डिसऑन भी कर लें मगर एटलीस्ट वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ बने, क्योंकि हमने हमेशा अभी भी हमारे जो राइट्स हैं हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगते। हम कोई नहीं कहते हमारा अस्पताल अलग हो, हमारे स्कूल अलग हो। हमें वही मैंडेटरी राइट्स चाहिए जो एक आम इंसान के हैं। हमें बराबरी चाहिए। देखिए मतलब देखिए बात ये है, अब हॉस्पिटल में चले जाएं, औरतों का वार्ड है, मर्दों का वार्ड है, हमारा वार्ड कहाँ है? अगर 2 खिड़कियां तो तीसरी खिड़की क्या है? देखो हम अलग से कोई डिमांड, 2018 के बिल को एक पार्टी ने चैलेंज किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँ, वो शरीयत कोर्ट में ले गए हमें। तो यूं शरीयत में तो शरीयत कोर्ट में ले गए, वहाँ अजीब किस्म की मतलब बातें हुई, फिर वो कोर्ट, आखिर वो क्या हुआ? वो शरीयत कोर्ट से उन लोगों ने अपने मकासद हासिल कर लिए, मगर जो सोशल मीडिया पे जो 2-3 साल एक सवाल पला चला उसमें 2 ख्वाजा सरा कत्ल हुए। और हदीस नबवी है कि एक इंसान का कातिल गोया के पूरी इंसानियत का कातिल। वो लोग सोचे कि उनके गर्दन पे किन का खून है, एक बात। दूसरी बात है हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, रुक गए। अब बोले थे एक्स वाला कार्ड जी नहीं चलेगा, एक्स वाले कार्ड पे हम टाउन काउंसलर भी हो गए, एक्स वाले कार्ड पे हम दुनिया में सफर भी कर रहे हैं। तो बात ये है कि कोई भी अगर बंदा गलत करे ना, मगर रब्बे कायनात वो जो बैठा हुआ है ना ऊपर, वो इंसाफ करता है। कोई किसी के साथ अगर इनकी कोई नहीं सुन रहा ना, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए सोचो, इंतजार करो, आपके लिए कल को ऐसी टेंशन पैदा होगी जो आप सजदे में गिरेंगे और आपके रब्बे कायनात जान नहीं छोड़ेगा। हम लोग बैठते हैं ना कभी कभार, मतलब सोचते हैं, मैं अक्सर मतलब जो है आम जगह पे कहीं भी जाती हूँ, मैं शो नहीं करती हूँ, किसी पुलिस में जाऊँ, थाने में जाऊँ, तो यकीन जानो इतनी हिकारत से इस तरह बात करते हैं कि वो इंसान ही नहीं समझते होते हैं ना। अरे भाई ये मसला, ये ख्वाजा, चलो 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 जाओ। जब मैं तारुफ करवाता, अच्छा मैडम आप हैं, मैंने बोला कैसी बात है भाई, कैसी बात है? इंसानों की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है, आपकी बड़ी गाड़ी की वैल्यू है और आपकी पावर की वैल्यू है। अगर आप पावरफुल है तो आप लंगड़े लूड़े भी है ना तो बादशाह हैं, आपको बड़ी कुर्सी पे बिठाएंगे, एसएचओ भी खड़ा हो जाएगा, तो सब बड़े से बड़ा अफसर खड़ा हो और जाएगा। मैंने कई जगह ऐसे थाने में देखे तो यकीन जान लो, मैं वहां पे अनजान बन के गई, ऐसे पुलिस अफसर भी देखे उस थाने के अंदर, एसएचओ से नीचे, जिन लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा, उसने बोला आपको भी अल्लाह ने तख्लीक की है, आपके बारे में ये हदीस में चीज़ें आप बताएं आपके। मैंने बोला वो दूसरों का मसला तो उसके, और मैं उनके साथ बैठी। तो मैंने अगर ज़िंदगी में किसी एक पुलिस वाले के साथ वीडियो बनाई, उस लड़के के साथ, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे कि वो इतना कुछ हदीस, इतना कुछ जानता था, करता था। और जब मैंने स्टेटस पे लगाई और उसमें लगाई, और मगर लोगों ने इतने के बुरे कमेंट्स दिए और मुझे स्टेटस से हटानी पड़ी
کہ آبا آپ کو کیا ہو گیا, آپ مطلب آپ تو کبھی کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کیوں آپ کھڑی ہو گئی, اور یہ جو وہ وجہ کیوں مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی. نہیں, اگر آپ کو کوئی عزت دیتا ہے اچھا کام کرتا ہے نا, چاہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی کیوں نہ ہو, وہ چاہے آپ کا فلور پہ جھاڑو لگانا والا بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو میری نیچر ایسی ہے, میں تو سب کے ساتھ بہت ہنستے بولتے چلتی ہوں, ہر بندے کو میں بات یہ ہے نا, یہ جو آپ کا دل ہے, میرا دل ہے, کچھ لوگوں کا دل رب نے ایسا بنایا ہوتا ہے نا, ہم کسی کو روتا ہوا دیکھ کے رو پڑتے ہیں. کبھی کبھی بندیا مجھے ایسا لگتا ہے میں اس وقت کے حساب سے بنی ہوئی نہیں ہوں, میں سیریس کہہ رہی ہوں. کبھی کبھی مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ پاک میں کوئی اور دنیا میں جانا تھا, میں غلط آ گئی ہوں یا میں غلط ٹائم پہ پیدا ہو گئی ہوں, جو مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات اتنی محسوس ہوتی ہے اور رلا دیتی ہے. اور مطلب اور یہ مطلب حدیث نبوی ہے کہ آپ جب کسی کا درد سن کے رو پڑتے ہیں, یہ مومن کی نشانی ہے. ایک دفعہ ایسا وقت آیا جس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا مخالف ہو گئے کہ بھئی یہ دن بدن آگے جا رہی ہے, اور ماشاءاللہ ہم نے گرین یونیورسٹی سے ایم سائن کرایا, ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, جو کمپیوٹر کورس کرا رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, تاکہ وہ عزت کے روزی روزگار کر سکے. جب کوئی انسان ترقی کرنے لگتا ہے تو دنیا کا المیہ ہے کہ وہ اس کو پریشان کرتی ہے. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا, لائیو کال نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کم بیک. اور ابھی جس طرح سے ہم نے کہا کہ بندیا رانا ضرور یہاں سے شو کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں گی, تو آپ کا نام تھا ظاہر رحمان. ظاہر, آپ ظاہرش کو یا بندیا کو اپنا نمبر دے دیجیے گا, اور بندیا نے آپ کو اپنا کارڈ دے دیا ہے, دکھائیں مجھے. یہ بندیا نے اپنا نمبر اور کارڈ ان کو دیا ہے تاکہ یہ بندیا سے رابطہ کر لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بندیا ان کے لیے جو مدد کر سکتی ہیں وہ کریں گی, اور ان کو 2 گھنٹے کے اندر بندیا میں رزلٹ دیتی ہوں. بچی مل جائے گی, اس کی پوری امید لگا سکتے ہیں, کیونکہ امید پولیس تعاون کرے گی, پولیس پوری تعاون کرے گی, باقی میرے رب کے ہاتھ میں. بالکل بے شک کہ جو ان کے بس میں ہے وہ یہ کہ پولیس ان کو پورا تعاون کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب پولیس تعاون کرے گی تو کوئی نہ کوئی سراغ لگ ہی جائے گا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ جب کافی سارے لوگ متاثر ہو گئے. اچھا, پھر جب میرے اپنے والد والدہ کے انتقال کے بعد نا, میں نے کچھ رشتے بنائے لوگوں کے ساتھ, جو سمجھا کہ یہ میرے والد کی عمر کا ہے, یہ میری والدہ کی عمر کا ہے, تو کافی سارے. ایک دفعہ نا میں نے 3-4 مائیں بنائی, انہیں آپس میں پڑھنا ہو گیا, تو میں نے ان کو بولا بھائی یہ کیا مسئلہ, تم لوگ آپس میں لڑنے جو. وہ مجھے کہے تجھے کیا فرق پڑتا ہے, تم نے تو 8-10 مائیں اور بھی بنائی ہوں گی ہے. تو میں نے بولا اللہ اس کی سزا ہے کہ مجھے ہے نا تم اس کو ٹائم دیتی ہو, مجھے نہیں دیتی. اچھا, مائیں بڑا پیار کرتی ہیں. بہت مختصر سا ٹائم ہے, وقت کا آپ کے ساتھ پتہ نہیں لگتا. ایک چھوٹی سی آپ ہمیں نعت سنائیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, اور آپ نے مجھ سے جیسے شو کی شروع میں کہا تھا میں ایک نعت پڑھوں گی, مجھے مائک دے گا, تو آپ نے کہا تھا چھوٹی سی مختصر سی 1 سے 2 منٹ کی, تاکہ ہم زہرش کہتی ہے, میں زہرش آپ سنائیں, چھوٹی سی ایک نعت سنائیں تو ہمیں اچھا لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, عجب ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر.
ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہے مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر۔ بہت ہی پیاری نعت پڑھی ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے زائرش کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا، ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے، انگلش اچھی، اردو اچھی، تو نعت اچھی، آواز اچھی، لوگوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ اچھا، مینجمنٹ اچھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کو بہت پیارا بنایا۔ اور آپ کو دیکھ لگی کہ میں تعلیم حاصل کرنے جاؤں گی امریکہ 2 سال کے لیے، میں نے بولے بہن 2 سال کے لیے بیٹا تم جاؤ گی، میں تو اکیلی مر جاؤں گی گھر میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ان سب پہ سلامت رکھے، اور اگر آج زائرش کچھ بھی جو ہمت اور کانفیڈنس ہے نا ان کا، یہ سب کچھ ان کی دیا ہوا ماں کا ہے جو بندیا رانا ہے، اور جنہوں نے اپنی بچیوں میں یہ چیز ڈالی ہے کہ تم کسی بھی چیز میں کم نہیں ہو، تمہیں بہت آگے رہنا ہے اور سب سے آگے رہنا ہے، اور یہ اور بھی آگے سے آگے بڑھیں گی۔ اگر یہ واقعی میں دوسرے ملک جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اول تو اپنے ملک میں ہی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کچھ تعلیم حاصل صحیح ہو نہیں پا رہی تو لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے، اور جب وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئیں گی تو یہ کیا شاہکار بن جائیں گی۔ تو واقعی میں یہ مورت ہی ہوتی ہے، یہ لوگ مورتے ہی ہیں، اور واقعی میں ان کو ایک وہ والی مورتی بھی سمجھیں، اور جو انہوں نے ہمیں سمجھایا وہ والی بھی مورت سمجھیں۔ پتہ کیا بات یہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں نا مکمل ایک فیملی ہوتی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، جب کوئی ہے۔ اب ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ اب میرے گھر پہ صرف یہ ہے، اور بھی شاگرد ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر کبھی شام ہو جائے، میں کہیں کسی سلسلے میں باہر گئی ہوں، اگر میٹنگ پہ اسلام آباد جب بیرون ملک گئی ہوں، جب یہ گئی، جب میں گئی ہوں، تو ہم تو بس پھر ویڈیو کال پہ لگ جاتی ہیں۔ اگر کراچی میں ہیں یہاں پہ، یہ جب میں مغرب کے ٹائم مجھے فون کریں، مما جو بھی کام ہے نا آپ چھوڑیں، آپ آئیں گھر پہ آئیں، گھر مجھے کھانے کو آ رہا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اب جب یہ 2 سال کا بولتی ہے، میں بولتی ہوں یار تم آؤ گی، میں تو مر چکی ہوں۔ آپ ساتھ چلی جائیں نا، آپ بھی جائیں، گھوم پھر کے آئیں آپ ساتھ ساتھ۔ جب اگر میں ساتھ جاؤں گی تو یہاں کے کے معاملات کیا بنے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ بس میں اتنا سا لوگوں سے بات کہتی ہوں کہ لوگوں کے نا چہروں پہ، کپڑوں پہ، میک اپ پہ نہ جائیں، نہیں جائیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسئلے سنیں، ان کی دل کی آواز سنیں، وہ بھی آپ جیسے۔ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے لیے کیا بولنا چاہیں گی کہ آپ کے این جی او کے لیے لوگ کیا مدد کریں آپ کی؟ دیکھیں جی، اگر میری اپنی ذات کے لیے بات ہو تو میں بولوں گی اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں تھی، کسی کی بھی اوقات اللہ نے مطلب عزت دی، شہرت دی، شکر الحمدللہ۔ اور میں بس اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ لوگوں کو بولوں گی کہ جب آپ لوگ بیکاری نہ بڑھائیں، جیسے آپ لوگ ہوتے ہیں صدقہ اتارا دے دیا، اب لوگوں کے مہینوں کے راشن باندھے ہوتے، بیکاری نہ بنائیں، آئیں، آپ کے پاس ڈونیشن ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جیا فاؤنڈیشن میں آئیں، آپ ہم لوگ اگر 10 مشینیں لیں، 50 مشینیں لیں، وہاں پہ ٹیلر بٹھائیں، 50 لوگوں کو سلائی سکھائیں، 6 مہینے کے ان کے اخراجات اٹھائیں، وہی مشین ان کو دیں، وہ اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے رزق کی حلال کمائیں، چھوٹا سا کاروبار کروا اور حلال میں برکت ہے، چاہے وہ تھوڑے پیسے بھی ہوتے ہیں نا، حلال کے ہوتے ہیں تو اس میں بہت برکت ہے۔ تو ہمارے کو اس ٹائم بہت زیادہ، سب سے زیادہ جو ہمیں نیڈ ہے اس ٹائم ایمبولینس کی نیڈ ہے،
کچھ گاڑیوں کی ہمیں مطلب نیڈ ہے، اور ہمیں مطلب جو بوڑھے خواجہ سر ہیں جو ابھی نہیں بیکنگ کر سکتے، یقین جانو رمضان مبارک کے مہینے میں وہ آتے ہیں نا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، بیٹا آپ یہ دوسرے اتنے ادارے ان کو بولے ہمارا اب ہم مانگ نہیں سکتے، ہم اب جا نہیں سکتے، تو ہمارا کوئی راشن مہینے کا بن جائے، کوئی اخراجات۔ ہاں، اور اگر راشن دینے کا جیسے اگر لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں راشن دے رہے ہیں مہینے میں 50-100، تو آپ رمضان میں 50 لوگوں کو دینے کی جگہ ایک بندے کو بھی نا 12 مہینے کا آپ اس کا راشن مان دیں، تاکہ اس کی ایک یہ تھوڑی سی ٹینشن ختم ہو جائے کہ مجھے تیل آٹا چینی تو وقت پہ دستیاب ہو جائے گا۔ تو یہ واقعی میں مشکل مرحلہ ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی کو بھکاری نہ بنائیں، لیکن آپ ان کی محبت دیکھیں کہ یہ لوگ یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں، یعنی آپ سے یہ بھیک مانگ رہی ہیں ان کے لیے کہ میرے بچوں کو بھکاری نہ بناؤ، مجھے وہ چیز دے دو جس سے میں اپنے بچوں کو اس لعنت سے دور رکھوں۔ لیکن وہ ماں ہونے کی حیثیت ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تم وہ چیز دے دو بھیک جو میں اپنے بچوں کو جا کے ایک چھت دے سکوں اور سکون سے بٹھا سکوں۔ اور ہر جیسے کوئی دکھ کی بات ہو تو بندیا کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھے تو رو کے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی، جویریہ بھی میلاد پہ رو پڑی، تو کافی لوگوں نے اس طرح کے میسیجز کیے کہ ڈرامہ دیکھیں، ڈرامہ نہیں ہوتا، انسان کا دل کچھ لفظوں پہ اتنا پگھل جاتا ہے۔ ہمیں ڈرامہ کس بات کا کرنا ہے؟ آپ سے ہمیں نوکری چاہیے یا آپ ہمیں مہینہ بھیجیں گے، پیسے دیں گے، کیا کریں گے؟ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ڈرامہ کر کے یہاں تک تو پہنچ گئے، اب اس کے بعد ہمیں کیا ڈرامہ چاہیے؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں اس بات کے اوپر، مجھے ایک دفعہ بڑے بھائی نے بولا جب میں بیمار ہوگی، تو وہ میرے بڑے بھائی نے بولا، اس نے بولا تمہیں کیا ملا؟ اچھا، تمہیں کیا ملا؟ تم دن رات ہم کو منہ نہیں لگاتی ہو، ٹائم نہیں دیتے، تمہیں کیا ملا؟ تو میں نے بولا یہ دنیا تو فانی ہے، چلیں آپ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ کوئی چھوٹا سا میسج ہمارے شو کے لیے دینا چاہیں گی تو بتائیں۔ میں بس آپ لوگوں کی ٹیم کی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ لوگوں نے اس مبارک مہینے میں ہمارے پسے ہوئے لوگوں کو یاد رکھا، اور آپ ہمارے دفتر بھی آئی تھی، تو آپ لوگوں کی ٹیم کے لیے آپ کی چینل کو اللہ تھینک یو سو مچ۔ ترقی اور ہماری ٹیم کو ایسی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں بغیر اپنی ٹیم کے کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے مکمل کرنے والے میرے ساتھ جو سامنے ہیں کیمرے کے اور جو کیمرے کے پیچھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلوں کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ اس باپ کو اس کی بیٹی سے جلد ملوائے، سمیر کو اسی طریقے سے اس کی کاوشوں میں آگے رکھے کہ یہ لوگوں کے کام آ سکے۔ ان کی بھانجی کو ان سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ملے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ شو کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایسا کریں گے کہ ان کی مشکل حل ہو سکے۔ بچی کو ڈھونڈنے میں جتنی ہماری ایفرٹس لگ سکتی ہیں ہم وہ لگائیں گے۔ زہرش تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، اسی طریقے سے مسکراتے رہیں، رمضان کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریوں میں رہیں، مگن رہیں، لیکن دیکھتے رہیں کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ کہیں تکلیف میں تو نہیں ہیں، وہ کسی کھانے پینے سے محروم تو نہیں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل صبح ایک نئے ٹاپک، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔